رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل اور رحم کے ساتھ آج ہم اپنا 30واں سپارہ جو ہے اس کی سمری دیکھیں گے، اور قرآن مجید کا 30واں سپارہ جو ہے وہ سورۃ النبا سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں سورۃ النبا، سورۃ النازعات، سورۃ العبس، سورۃ التکویر، انفطار، مطففین، سورہ انشقاق، سورۃ البروج، سورۃ طارق، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، اللیل، الضحیٰ، علم نشرہ، سورۃ تین، سورہ علق، القدر، بینہ، زلزال، العادیات، سورۃ القاریہ، سورۃ تکاثر، سورۃ العصر، سورہ حمزہ، الفیل، قریش، الماعون، الکوثر، سورۃ الکافرون، سورہ نصر، لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ 30ویں پارے میں شامل ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا، یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 41 آیات ہیں۔ 30ویں سپارے کا آغاز جو ہے وہ سورۃ النبا سے ہوتا ہے۔ عما یتساءلون کے الفاظ سے 30واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ مرسلات میں ایک بنیادی سوال کفار کی طرف سے یہ اٹھایا گیا تھا کہ یوم الفصل کب آئے گا جو کھرے کھوٹے میں تمیز کر دے گا۔ سورۃ النبا میں اس کے جواب میں نبأ عظیم دی جا رہی ہے کہ وہ یوم الفصل آ چکا۔ اسی صورت میں فرمایا کہ یوم الفصل ایک نہ ٹلنے والا قطعی وعدہ تھا جو وقت مقررہ پر ضرور پورا ہونا تھا۔ پھر یوم الفصل کی مختلف صورتیں اس عظیم صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا ذکر دہرایا گیا ہے جو آسمان سے پانی برساتا اور زمین سے غذا نکالتا ہے۔ پھر متوجہ کیا گیا ہے کہ اس سے بنی نوع انسان فائدہ نہیں اٹھاتے اور یہ نہیں سوچتے کہ اصل آسمانی پانی تو روحانی ہدایت کا پانی ہے۔ اس انکار کے نتیجے میں ان پر جو آفات ٹوٹتی ہیں یا ٹوٹیں گی، ان کا اس صورت میں ذکر ملتا ہے۔ اس صورت کے آخر پر ایک بہت بڑا انتباہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان نے اسی طرح غافلانہ حالت میں زندگی گزار دی تو انجام کار وہ بڑے درد سے اس حسرت کا اظہار کرے گا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مٹی ہو جاتا اور مٹی سے انسان کی صورت میں اٹھایا نہ جاتا۔ سورۃ النازعات، یہ صورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 47 آیات ہیں۔ قرآنی اسلوب کے مطابق ایک دفعہ پھر اس صورت میں دنیاوی عذابوں اور جنگ و جدال کا تذکرہ ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ ایسی جنگوں کا ذکر ہے جس میں آبدوز کشتیاں استعمال ہوں گی۔ والنازعات غرقا کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لڑائی کرنے والیاں اس غرض سے ڈوب کر حملہ کرتی ہیں کہ دشمن کو غرق کر دیں، اور پھر اپنی ہر کامیابی پر خوشی محسوس کرتی ہیں، اور اسی طرح جنگ و جدال کی یہ دوڑ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں صرف ہو جاتی ہے، اور دونوں طرف سے دشمن بہت بڑی بڑی تدبیریں کرتا ہے۔ والسابحات سبحا سے تیرنے والی مراد ہیں، خواہ وہ سمندر کے اندر غرق ہو کر تیریں یا سطح سمندر پر، اور بسا اوقات
آبدوز کشتیاں اپنی فتح کے بعد سطح سمندر پر ابھر آتی ہیں۔ اس دنیاوی تباہی کے بعد انسان کا ضمیر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم پھر دوبارہ مردوں سے جی اٹھیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی؟ فرمایا یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور ایک بہت بڑی تنبیہ کرنے والی آواز گونجے گی تو اچانک وہ اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا گیا ہے، کیونکہ آپ کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا جو خود خدائی کا دعوے دار اور آخرت کا منکر تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اسے پیغام دیا تو اس نے جواباً یہی کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پکڑا کہ وہ اولین و آخرین کے لیے عبرت کا ایک نمونہ بن گیا۔ اس کے بعد اس صورت کا اختتام اس سوال کے ذکر پر ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب اور کیسے آئے گی؟ فرمایا جب وہ آئے گی تو خوب واضح ہو جائے گا کہ ہر چیز کا منتہا اس کے رب ہی کی طرف ہے، اور اے رسول تو محض اسی کو ڈرا سکتا ہے جو اس بھیانک گھڑی سے ڈرتا ہو، اور جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی جیسے چند لمحے سے زیادہ نہیں۔ سورۃ العبسہ یہ ابتدائی دور کی مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 43 آیات ہیں۔ اس صورت میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک متکبر منکر کا ذکر ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ چونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خواہش تھی کہ کسی طرح کوئی ہدایت پا جائے، اس لیے اس کے تکبر کے باوجود اس کی طرف کمال شفقت سے متوجہ رہے، یہاں تک کہ اس دوران ایک نابینا مومن آپ سے کوئی سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کی دخل اندازی کو پسند نہ فرمایا، لیکن اس کے نتیجے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اس رنگ میں فرمایا کہ وہ شخص جو مباحثہ کر رہا تھا وہ تو دیکھ سکتا تھا لیکن اس نابینا کی دل شکنی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرماتا ہے کہ جو اخلاص اور شوق سے تیرے پاس آئے اس سے کبھی غافل نہ ہو، اور جو تکبر سے کام لینے والا جستجو کے لیے حاضر ہو، خواہ وہ دنیا کا بڑا آدمی ہو، اس کو مفلوق الحال مخلص پر کسی نوع کی ترجیح نہ دے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت شان کا بیان شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کس طرح کائنات کی ابتدائی تخلیق کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے اور اس کے اختتام اور یوم آخرت میں ہونے والے عظیم واقعات کا بھی ذکر کرتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ تکویر شروع ہو جاتی ہے اور یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 30 آیات ہیں۔ ایک دفعہ پھر قرآن کریم دنیا میں رونما ہونے والے عظیم واقعات کی خبر دیتا ہے جو قیامت کی گھڑی پر گواہ ٹھہریں گے، اور گواہ ٹھہرایا گیا ہے سورج کو جب اسے ڈھانپ دیا جائے گا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو اس زمانے کے دشمن بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے نہیں پہنچنے دیں گے، اور ان کا مکر اور پروپیگنڈا بیچ میں حائل ہو جائے گا، اور جب صحابہ کے نور کو بھی دشمن کی طرف سے گدلا دیا جائے گا، اور جس طرح سورج کے بعد ستارے کسی حد تک روشنی کا کام دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ کا نور بھی انسان کی نظر سے زائل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب کہ بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے سمندری جہاز بھی اور فضائی جہاز بھی سفر کے لیے استعمال ہوں گے، اور اونٹنیاں ان کے مقابلے پر بیکار کی طرح چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب کثرت سے چڑیا گھر بنائے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس زمانے کے چڑیا گھر بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جانور سمندری اور ہوائی جہازوں کے ذریعے ان میں منتقل کیے جاتے ہیں کہ اس زمانے کے انسان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر غالباً سمندری لڑائیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی کہ جب کثرت سے سمندروں میں جہاز رانی ہوگی اور اس کے نتیجے میں دور دور کے لوگ آپس میں ملائے جائیں گے، یعنی صرف جانور ہی اکٹھے نہیں کیے جائیں گے بلکہ بنی نوع انسان بھی ملائے جائیں گے، وہ دور قانون کا دور ہوگا، یعنی تمام دنیا پر قانون کی حکمرانی ہوگی۔
یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی اختیار نہیں دیا جائے گا کہ خود اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کا سلوک کرے۔ بظاہر تو سب دنیا پر قانون ہی کی حکومت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے انکار کے نتیجے میں دنیا کا قانون کسی ملک سے فتنہ و فساد دور نہیں کر سکتا۔ یہ دور کثرت سے کتب و رسائل کی اشاعت کا دور ہوگا، اور آسمان کے رازوں کی جستجو کرنے والے گویا آسمان کی کھال ادھیڑ دیں گے۔ اس دن دوزخ بھی بھڑکائی جائے گی، جو جنگ کی دوزخ ہوگی اور آسمانی غضب کی دوزخ بھی ہوگی۔ اس کے باوجود جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل پیرا ہوں گے اور اس پر ثابت قدم رہیں گے، ان کے لیے جنت نزدیک کرتی جائے گی۔ ہر شخص کو علم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آگے آنے والی آیات میں خفیہ کارروائیاں کر کے پلٹ جانے والی ان کشتیوں کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے، جو کارروائیوں کے بعد اپنے مقررہ اڈوں پہ جا چھپتی ہیں۔ اس کی تکرار اس لیے ہے کہ یہاں اب روحانی طور پر انسانی نفس پر حملے کرنے والے ایسے شیطانی خیالات کا ذکر ہے جو حملہ کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور اس رات کو گواہ ٹھہرایا گیا کہ جب وہ آخر دم توڑ رہی ہوتی ہے اور طلوع فجر کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، اور بالآخر یہ اندھیری رات اسلام کی صبح پر ضرور اختتام پذیر ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، بسم اللہ سمیت اس کی 20 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز پر بھی ستاروں کا ذکر ہے، مگر ان کے ماند پڑنے کا نہیں بلکہ ٹوٹ جانے کا ذکر ہے کہ کلیتاً انسان رات کے اندھیروں میں ستاروں کے نور سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور پھر سمندر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات دہرائی گئی کہ صرف سمندروں میں ہی کثرت سے جہاز رانی نہیں ہوگی، اور ان کے راز دریافت کرنے کے لیے ان کو پھاڑا نہیں جائے گا، بلکہ خشکی پر بھی آثار قدیمہ والے گزشتہ زمانے کی مدفون تہذیبوں کی قبریں اکھیڑیں گے۔ اس دن انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے پہلے بنی نوع انسان اپنے آگے کیا بھیجتے رہے ہیں، اور بعد کے دور کے آنے والے کیا آگے بھیجیں گے۔ اس سورت کے آخر پر پھر یوم آخرت کے ذکر پر ایک آیت میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ اصل ملکیت دنیا میں عارضی مالکوں کی نہیں، بلکہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کی طرف یوم الدین پر ہر ملکیت لوٹ جائے گی اور ہر دوسرا وجود ملکیت سے کلیتاً عاری کر دیا جائے گا۔ اب سورۃ المطففین شروع ہوتی ہے، اور یہ سورت مکی ہے، بسم اللہ سمیت اس کی 37 آیات ہیں۔ اس سورت میں ایک دفعہ پھر میزان کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا گیا کہ تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو اگر عدل پر قائم ہو، یہ نہ ہو کہ لینے کے پیمانے اور ہوں اور بانٹنے کے پیمانے اور۔ اس میں اس دور کی تجارت کا بھی تجزیہ فرما دیا گیا۔ بڑی بڑی امیر قومیں جب بھی غریب قوموں سے سودا کرتی ہیں تو لازماً اس سودے میں ہمیشہ غریب قوموں کا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں کہ ایک بہت بڑے حساب کتاب کے دن وہ اکٹھے کیے جائیں گے، جس میں ان کے دنیا کے سودوں کا بھی حساب ہوگا؟ یہ وہ یوم الدین ہے جس کا ذکر پچھلی سورت کے آخر پر گزرا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں واضح طور پر یوم الدین کا ذکر فرما کر متنبہ کیا گیا کہ یوم الدین کے منکرین پہلے زمانوں میں بھی ہلاک کر دیے گئے تھے اور زمانہ آخرین میں بھی بد انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں اہل جہنم اور اہل جنت کا تقابلی جائزہ پیش فرمایا گیا ہے۔ متنبہ فرمایا گیا ہے کہ اس دن وہ لوگ جن سے یہ دنیا میں تمسخر کرتے ہوئے آوازیں کستے اور آنکھوں کے اشاروں سے ان کی تذلیل کرتے ہوئے انہیں کافر گردانہ کرتے تھے، وہ ان کفار پر ہنسیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے۔ اب سورۃ الانشقاق آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 26 آیات ہیں۔ سورتوں کے گزشتہ اسلوب کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر دنیا میں رونما ہونے والی عظیم تبدیلیوں کو آخرت پر گواہ ٹھہرایا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ طرح طرح کی بلاؤں کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد زمین کے پھیلا دیے جانے کا ذکر ہے۔ ویسے تو زمین اس دنیا میں پھیلائی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن نزول قرآن کے زمانے میں انسان کے علم میں صرف آدھی دنیا تھی، اور آدھی دنیا امریکہ وغیرہ کی دریافت کے ذریعے مانند پھیلا دی گئی، اور یہی وہ دور ہے جس میں سب سے زیادہ زمین اپنے مدفون رازوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی، گویا خالی ہو جائے گی۔ یہ نیا سائنسی ترقی کا دور امریکہ کی دریافت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کے
بعد یہ پیش گوئی ہے کہ جب دن اندھیروں میں تبدیل ہو رہا ہوگا اور پھر رات چھا جائے گی اور ایک دفعہ پھر اسلام کا چاند طلوع ہوگا، اس دن تم درجہ بدرجہ اپنی ترقی کی آخری منازل طے کر رہے ہوگے۔ آئیے اب سورۃ البروج کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 23 آیات ہیں۔ اس سورت کا گزشتہ سورت سے تعلق یہ ہے کہ اس میں اثر نو اسلام کے چاند کے طلوع ہونے کا ذکر تھا۔ یہ واقعہ قبرونما ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یاد رہے کہ آسمان کے 12 برج ہیں، تو گویا 1200 سال کے بعد اس پیش گوئی کے ظہور کا وقت آئے گا، اور جس طرح چاند سورج کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح ایک آنے والا شاہد اپنے عظیم مشہود یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے گا، اور اس گواہی میں اس کے سچے تابعین بھی شامل ہوں گے۔ ان کا اس کے سوا کوئی جرم نہیں ہوگا کہ وہ آنے والے پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود ان کو انتہائی ظالمانہ سزائیں دی جائیں گی، یہاں تک کہ آگ میں جلایا جائے گا اور دیکھنے والے آرام سے اس کا تماشا دیکھیں گے۔ یہ تمام واقعات منوعاً پاکستان میں مخلص احمدیوں کے خلاف مسلسل ہو رہے ہیں۔ اس سورت کے آخر پر اس بات کی بشدت تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ پہلی قوموں نے بھی جب اس قسم کے مظالم کیے تھے تو ان کے مظالم نے انہیں گھیر لیا تھا، بس اس قرآن کی قسم ہے جو لوح محفوظ میں ہے کہ تم ابھی اپنے جرموں کی سزا پاؤ گے۔ اب سورۃ الطارق آتی ہے اور یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 18 آیات ہیں۔ اس میں سورۃ البروج کے مضمون کو ہی آگے بڑھایا گیا اور پیش گوئی فرمائی گئی کہ اس اندھیری رات میں اللہ تعالیٰ اپنی آسمانی محافظ مقرر فرمائے گا جو ان مظلوم بندوں کی نصرت فرمائیں گے۔ انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ ایک اچھلنے والا اور ڈینگے مارنے والا وجود ہی تو ہے، بس بالآخر وہ ضرور اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں پکڑا جائے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس دور کے تابعین کو یہ ہدایت ہے کہ یہ لوگ کچھ دیر اور شرارتیں کر لیں، بالآخر یہ پکڑے جائیں گے، بس انتظار کرو اور ان کو کچھ مہلت دے دو۔ سورہ اعلیٰ آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 20 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز ہی میں یہ خوشخبری دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ والوں کا نام ہی غالب ثابت ہوگا، بس یہ نصیحت ہے کہ نصیحت کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، یقیناً نصیحت بالآخر فائدہ دے گی۔ گو آغاز میں بظاہر ناکام دکھائی دے، پھر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نصیحت سے بے بہرہ اس لیے ہوتے ہو کہ تم نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے، حالانکہ آخرت ہی بھلائی اور بقا کا گھر ہے۔ آئیے اب سورۃ الغاشیہ کو لیتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 27 آیات ہیں۔ اس سورت میں ایسے مسلسل آنے والے عذابوں کا ذکر ہے جو ڈھانپ دیں گے، اور اس دن چہرے سخت خوف زدہ ہوں گے اور بہت مشقت میں مبتلا ہوں گے اور تھک کر چور ہو جائیں گے۔ وہ بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوں گے اور ان کی خوراک تھوہر کے سوا کچھ نہیں ہوگی جو نہ انہیں موٹا کر سکے گا اور نہ ان کی بھوک کو مٹائے گا۔ یہ ایک تمثیل ہے جو منوعاً تھوہر پر لگنے والے بظاہر میٹھے پھل کے اثرات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو کھانے والوں کو بالآخر بہت تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد تمام سورت اخروی زندگی میں ہونے والے واقعات کا ذکر فرما کر بالآخر اس حساب کا ذکر کرتی ہے جس کے لیے انسان کو ضرور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ اس سورت کی آخری آیت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز میں شامل سب مقتدی نسبتاً بلند آواز سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ آئیے اب سورۃ الفجر کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 31 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام الفجر ہے اور فجر کے طلوع پر 10 راتوں کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے اور پھر 2 اور 1 کو بھی گواہ ٹھہرایا گیا ہے جو کل 13 بنتے ہیں۔ یہ 13 سال ابتدائی مکی دور کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس کے بعد ہجرت کی
ہجرت کی فجر طلوع ہونی تھی۔ ان آیات کی اور بھی بہت سی تشریحات پیش کی گئی ہیں جس میں آخرین کے دور میں طلوع ہونے والی ایک فجر کا بھی اشارہ ملتا ہے، لیکن اول فجر جو ہے اس کا ذکر بڑی قطعیت سے ملتا ہے، اس لیے اسی کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سورت کی بقیہ آیات میں بار بار بنی نوع انسان کی خدمت کی تحریض کی گئی ہے۔ فرمایا غریبوں اور مظلوم قوموں کو آزادی دلانے کے سلسلے میں جو بھی محنت کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ عظیم اجر پائے گا، اور سب سے بڑی خوشخبری آخری آیات میں یہ عطا فرمائی گئی ہے کہ وہ اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو یہ فرماتے ہوئے اپنی طرف بلائے گا کہ اے وہ نفس جو میرے بارے میں کلیتاً مطمئن ہو چکا تھا، صرف راضی ہی نہیں بلکہ مرضیہ بھی تھا، یعنی میری رضا بھی اس کو حاصل تھی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا اور اس جنت میں داخل ہو جا جو میرے بندوں کی جنت ہے۔ آئیے اب سورۃ البلد کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 21 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت میں مکہ کی جن راتوں کو گواہ ٹھہرایا گیا تھا، اسی مکہ کا ذکر پھر دوبارہ شروع فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں اس شہر کو گواہ ٹھہراتا ہوں اس وقت تک جب تک تو اس میں ہے کہ جب تجھے اس شہر سے نکال دیں گے تو یہ شہر پھر امن دینے والا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں کو گواہ ٹھہرایا ہے کہ انسان کے مقدر میں مسلسل محنت ہے۔ جب اسے نور نبوت عطا کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے دینی اور دنیاوی ترقی کے دو راستے کھولے جاتے ہیں، لیکن انسان مشقت کا راستہ اختیار کر کے دینی اور دنیاوی بلندیوں کی طرف چڑھنے کے بجائے ڈھلوان کا آسان راستہ اختیار کرتا ہے اور تنزل کی طرف گرتا ہے۔ یہاں بلندی پر چڑھنے کے مضمون کو کھول دیا گیا کہ کسی ظاہری پہاڑی پر چڑھنا مراد نہیں، بلکہ جب غریب قوموں کو بھوک ستائے اور قوموں کو غلام بنا لیا جائے، اس وقت اگر کوئی ان کی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کرے اور فاقہ کشوں اور خاک بسر لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرے تو یہی لوگ ہیں جو بلندیوں کی طرف چڑھنے والے ہیں۔ لیکن یہ مطمع نظر ایسا ہے کہ ایک دو دن میں طے ہونے والا نہیں، اس کے لیے مسلسل صبر سے کام لیتے ہوئے صبر کی تلقین کرنی پڑے گی اور مسلسل رحمت سے کام لیتے ہوئے رحمت کی تلقین کرنی پڑے گی۔ آئیے اب سورۃ الشمس کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 16 آیات ہیں۔ اس میں ایک دفعہ پھر یہ پیش گوئی فرمائی گئی کہ اسلام کا سورج ایک دفعہ پھر طلوع ہوگا اور وہ چاند پھر چمکے گا جو اس سورج کی روشنی سے فیض یاب ہوگا، اور پھر ایک فجر طلوع ہوگی اور اس کے بعد پھر ایک اندھیری رات چھا جائے گی، یعنی کوئی صبح بھی ایسی نہیں ہوا کرتی جس کے بعد غفلتوں کے اندھیرے پھر بنی نوع انسان کو گھیر نہ لیں۔ پھر یہ عظیم الشان اعلان ہے کہ ہر نفس کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسے اپنے اچھے برے کی تمیز الہام فرمائی ہے۔ جس نے اپنی ودیعت کردہ صلاحیتوں کو پروان چڑھایا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اپنی ودیعت کردہ صلاحیتوں کو مٹی میں گاڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد سمود کی قوم اور اس کے رسول کی ناکہ کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام جس ناکے پر پیغام پہنچانے کے لیے سفر کیا کرتے تھے اور جب اس ناکہ کی پونچھیں ان کی قوم نے کاٹ ڈالیں تو پھر ان پر بہت بڑی تباہی آئی۔ پس نبیوں کے دشمن جب بھی ان ذرائع ابلاغ کو کاٹتے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو وہ بھی ہمیشہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ سورۃ اللیل، یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 22 آیات ہیں۔ سورہ شمس کے بعد سورہ لیل آتی ہے، جس طرح دن کے بعد رات آیا کرتی ہے، اور یہ کوئی دنیاوی رات نہیں بلکہ اس ساری سورت میں رات کے روحانی پہلو احسن طریق پر پیش فرمائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی ہے کہ جب رات آئے گی تو پھر دن بھی ضرور چڑھے گا۔ فرمایا جیسے دن اور رات کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی کوششیں بھی رات کی طرح تاریک ہوتی ہیں یا دن کی طرح روشن۔ ہر انسان کو اس کے اپنے اعمال اور نظریات کے مطابق جزا دی جاتی ہے۔ پس وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کر کے اس کی راہ میں غریبوں کی بہبود میں خرچ کرتے ہیں
جب وہ ان کے پاس پہنچے تصدیق کرتے ہیں، اور کوئی بھی اچھی بات جب وہ ان کے پاس پہنچے تو تصدیق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی راہیں آسان فرما دے گا۔ اس کے مقابل پر وہ شخص جو کنجوسی سے کام لے اور اس سے بے پرواہ ہو کر کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور بھلائی کی بات جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو جھٹلائے، تو ہم اس کا سفر مشکل بنا دیں گے۔ پس آخر پر بدعمال شخص کو جس کی صفات اوپر گزری ہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جب وہ اس میں داخل ہوگا اور وہ شخص اس آگ سے ضرور بچایا جائے گا جس نے اپنا مال نیک کاموں پر خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا۔ اس کے بعد سورہ الضحیٰ آتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 12 آیات ہیں۔ اس صورت میں پھر ایک ایسے دن کی خوشخبری دی گئی ہے جو خوب روشن ہو چکا ہوگا، اور پھر ایک رات کی جو اس کے بعد پھر آئے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ سخت اندھیروں اور مشکلات کے وقت میں اللہ تعالیٰ تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور تیری ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور پھر یہ خوشخبری ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے گا، پس یتامیٰ سے حسن سلوک کر اور سوالی کو جھڑکا نہ کر، اور نعوذ باللہ اس ڈر سے کہ گویا تیری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ ان کو بنی نوع انسان سے چھپا نہیں۔ جتنا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اور بھی زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا۔